بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 96 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے تصغیر الجمع، یعنی جمع کی تصغیر۔ ہم نے سابقہ لیکچر میں پڑھا تھا کہ اسماء مکبرہ یعنی وہ اسماء جو اپنی اصلی حالت پر ہیں اس سے اسم تصغیر کیسے بنائیں گے، تو ہم نے سیکھا تھا جیسے قفل سے قفیل، نہر سے نہیر۔ اسم تصغیر کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے حرف کو ضمہ دو، دوسرے حرف پر فتحہ لے آؤ اور تیسری جگہ پر یائے تصغیر لے کر آؤ، یائے تصغیر ساکنہ۔ جیسے نہر ہے نہیر، ہاں کے بعد یائے ساکنہ۔ اب ہم پڑھیں گے اس سبق میں کہ جمع، اگر ہم جمع سے اسم تصغیر بنانا چاہیں تو اس کا کیا قاعدہ ہوگا، تو آئیے مثالوں سے اور بحث کے ذریعے سے سیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصغیر الجمع، جمع کی تصغیر۔ الامثلہ احباب احیباب، احباب حبیب کی جمع ہے۔ اب جمع سے ہم اسم تصغیر بنانا چاہتے ہیں تو احیباب، کیا کیا ہم نے؟ پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے حرف پر فتحہ ہے، تیسری جگہ پر یائے ساکنہ۔ تو بالکل ہم نے اور کوئی چینجنگ نہیں کی ہے، آگے پیچھے حروف کو ہم نے نہیں کیا، صرف ہم نے اسم تصغیر کا جو قاعدہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا وہ ہم نے یہاں پر منطبق کیا، اس کی تطبیق کی ہے۔ انہر انیہر، دیکھو پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے پر فتحہ، تیسرے پر اعمدۃ اعیمدۃ، غلمۃ غلیمۃ۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ بحث میں ہم پڑھ لیں گے کہ ہم نے کس چیز کو ملحوظ رکھا ہے اور ہم نے یہ قاعدہ جاری کیا ہے۔ یہاں دیکھیں کواتب جمع کتبۃ، ٹھیک ہے، یا جمع کاتب۔ اب ہم کاتب سے کویتب، ہم نے کواتب سے ڈائریکٹ نہیں بنایا کویتبات کو، بلکہ ہم نے کواتب، اس کا مفرد ہے کاتب۔ جب ہمیں کاتب معلوم ہوا تو کاتب کو ہم نے کہا کویتب، اس کے بعد اس کو جمع مؤنث بنا دیا کویتبات، کویتب سے کویتبات۔ اس سے ہم نے ڈائریکٹ نہیں بنایا، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلی قسم کی مثالوں میں ہم نے ڈائریکٹ بنایا ہے، انہر سے انیہر، اعمدہ سے اعیمدہ، ٹھیک ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے انہر جمع ہے، اسی جمع سے ہم نے اس میں تصغیر ڈائریکٹ بنا دیا۔ لیکن یہاں پر دیکھو جبال سے ہم نے نہیں بنایا، بلکہ جبال کا مفرد کیا ہے؟ جبل۔ اب جبل سے ہم نے بنایا ہے جبیل، اور پھر اس کے بعد الف اور تا کا اضافہ کر دیا، آخر میں جبیلات ہو گیا۔ جبیل ہم نے بنا دیا ہے جبل سے، جو کہ جبال کے مفرد ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ سب ہوتا ہے۔ صناع، اب صناع سے ہم نے یہ ڈائریکٹ نہیں بنایا، صناع کا مفرد ہے صانع، صانع کو ہم نے بنایا صوینع، صوینع۔ اب اس کے بعد ہم نے صوینع سے صوینعون بنا دیا۔ اسی طرح عملتن سے ہم نے عویملون ڈائریکٹ نہیں بنایا، عملتن جمع ہے عامل کی، عامل کو عویمل بنایا، پھر اس سے عویملون بن گیا۔ یہ انشاءاللہ بحث میں بھی آپ سمجھ لیں گے۔ البحث الاسماء المکبرہ فی الطائفۃ الاولی، پہلی قسم کی مثالوں میں جو اسماء مکبرہ ہیں، جموع قلت، وہ جمع قلت ہے۔ جمع قلت کے بارے میں پڑھا تھا 3 سے 10، جو اسم 3 سے 10 پر دلالت کرے جمع قلت کہلاتا ہے۔ وَإِذَا نَظَرْتَ فِي تَصْغِيرِهَا، اگر اس کے تصغیر کو دیکھے، رَأَيْتَ أَنَّهَا صُغِّرَتْ عَلَى لَفْظِهَا، جیسے لفظ تھا اسی سے ہم نے اس میں تصغیر بنا دیا بغیر کسی تبدیلی کے۔ والاسماء المکبرہ فی الطائفۃ الثانیہ، لیکن دوسری قسم کی مثالوں میں دیکھیں جموع کثرہ، کواتب، یہ جموع کثرہ ہے کیونکہ اس کا الگ سے جمع بن سکتا ہے قلت کا بھی۔ وعند تأمل تصغیرها، جب آپ جموع کثرت کے اس میں تصغیر کو دیکھیں گے، ترى اننا لم نصغرها، ہم نے اس کو اس میں تصغیر ڈائریکٹ نہیں بنایا، علی لفظها، جو لفظ ہمیں نظر آ رہا تھا، جیسے کواتب ہے۔ اب کواتب سے ہم نے ڈائریکٹ نہیں بنایا، علی لفظها، اسی لفظ کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس میں تصغیر کا صیغہ نہیں بنایا، بل صغرنا مفردها، ہم نے اس کے مفرد کو
اس میں تصغیر بنایا ہے، وجمعناہ اس کے بعد ہم نے جمع کر دیا، جمع مؤنث سالم، ایسا جمع جو جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے۔ حین کان المفرد مؤنثا، یہ اس صورت میں جب مفرد مؤنث ہو یا مذکر غیر عاقل ہو۔ اس بات کو آپ سمجھ لیں، یعنی اس وقت ہم اس کے مفرد کو تصغیر بنائیں گے یا مصغر بنائیں گے، اس کے بعد اس کو جمع کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ حین کان المفرد مؤنثا، جب مفرد مؤنث ہو۔ یعنی اس سے مراد اب یوں سمجھ لیں کہ کاتبتن، کاتبتن سے ہم نے کویتبات پر بنایا ہے، اور مذکر غیر عاقل ہو، جس کی مثال آپ نے پڑھا جبل، جبل سے جبیل، پھر جبیلات، تو یہ مذکر غیر عاقل تھا مفرد میں جبل، ٹھیک ہے۔ وہ جمع مذکر سالم ہم بنائیں گے، یعنی جمع مذکر سالم کے وزن پر ہم اس میں تصغیر بنائیں گے۔ حین کان المفرد مذکرا عاقلا، جب مفرد مذکر عاقل کا ہو، جیسے عملتن سے عامل، عامل سے کیا تھا؟ عملتن تھا، پھر ہم نے عامل کے مفرد کو کیا کیا؟ تصغیر بنایا، عویمل، اس کے بعد اس کو جمع مذکر سالم جو یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ قاعدہ جموع القلت تصغر علی لفظها، جو جموع قلت ہے وہ اسماء، اس کو جب ہم تصغیر بناتے ہیں تو اسے لفظ کو دیکھ کر بناتے ہیں۔ وہ جموع الکثرتی، اور جو جمع کثرت ہے یا اس پر دلالت کرتا ہے، یصغر مفردها، اس کے مفرد کو اس میں تصغیر بناتے ہیں۔ ثم یجمع، پھر اس کو جمع کرتے ہیں، جمع مؤنث سالم، کس صورت میں؟ اذا کان مؤنثا، کہ جب وہ مؤنث ہو او مذکر ہو غیر عاقل کا۔ وجمع مذکر سالم، اور جمع مذکر سالم بناتے ہیں اذا کان مذکرا عاقلا، جب وہ اسم جس سے آپ نے اس میں تصغیر بنایا ہے وہ عاقل مذکر پر دلالت کرے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔